ناول دھوپ سی چھاؤں قسط نمبر 6 رائٹر ماریاوان۔ اگلے دن خیری و آفت سے عظیم اور مہروج کا ولیمہ ہو گیا۔ شمشیر نے اس دن خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ سیٹھ کے وہ کام جو بہت دن سے لٹکا رہا تھا وہ بھی کر ڈالے، مگر رات آتے ہی بے سکونی سے سگریٹ کا نشہ کرتا رہا۔ اصل پریشانی اس کو مہروج کی ہو رہی تھی۔ مہروج کا ڈرا سہما انداز اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ عظیم کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ایک شمشیر ہی تھا جس کو عظیم کی اصل حقیقت کا پتہ تھا، ورنہ تو سب کی نظروں میں عظیم ایک شریف اور بہترین انسان تھا۔ 2 دن بعد عظیم اور مہروج نے ہنی مون کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کرنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اپنے ہنی مون پر جانے کی تیاری میں لگے تھے کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ عظیم پریشان ہوتا کمرے سے باہر نکلا۔ زاہدہ اس سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کی وردی میں چند لوگ موجود تھے۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ زاہدہ کو سب سے پہلے شمشیر کا خیال آیا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ جی، یہ عظیم سکندر کا گھر ہے نا؟ ایک پولیس اہلکار نے پوچھا۔ جی، عظیم کا گھر ہے۔ سب خیر ہے نا بیٹا؟ زاہدہ نے پھر سے پوچھا۔ عظیم پولیس کو دیکھ کر وہیں رک چکا تھا۔ انہیں باہر نکالیں، ان کا گرفتاری کا وارنٹ ہے ہمارے پاس، وہ پولیس اہلکار روب سے بولا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا عظیم بہت نیک بچہ ہے اور ابھی تو اس کی شادی ہوئی۔ زاہدہ پریشانی سے بولنے لگی۔ مہروج بھی عظیم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو اماں، سب کو اپنے بچے نیک اور شریف لگتے ہیں، اب آگے سے ہٹو، ہم اپنے طریقے سے اس نئے دلہا میاں کو باہر نکالتے ہیں۔ وہ آدمی ذرا سختی سے کہتا زبردستی اندر آنے لگا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ بنا اجازت کیسے گھر میں گھس سکتے ہیں؟ عظیم ہمت کرتا آگے بڑھا۔ مہروج زاہدہ کے پاس گئی اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو تم ہو عظیم سکندر، تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں، اس لیے اب شرافت سے ہمارے ساتھ چلو تاکہ تمہاری زیادہ بے عزتی نہ ہو، پولیس افسر نے وارنٹ کو لہراتے ہوئے کہا۔ عظیم نے اپنے خشک ہوتے حلق سے تھوک نکلا۔ کس جرم میں گرفتاری؟ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی۔ عظیم ایک دم ڈر کر پیچھے کو ہوا۔ آفس میں جو ہیرا پھیری کرتے رہے ہو، آفس سے لاکھوں کا پیسہ چرا کر اپنی شادی پر لٹا رہے ہو، اس جرم میں تمہارے آفس والوں کی طرف سے کیس ہوا ہے، اب باقی بات تھانے چل کر ہوگی۔ پولیس والوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ یہ جھوٹ ہے، سازش ہے مہرو، یہ شیرو نے کیا ہے، اس کے پیچھے شیرو ہے، اس سے ہمارا ایک ہونا برداشت نہیں ہو رہا۔ مہرو، سن رہی ہو نا تم؟ عظیم زور زور سے بولتا مہروج کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ مہروج بے یقینی سے عظیم کو گرفتار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میری بات سنو بیٹا، تم جانتے نہیں ہو، میرا بیٹا شمشیر ASP ہے، وہ تم سب کو نہیں چھوڑے گا۔ زاہدہ ہوش میں آتے ہی شمشیر کا نام استعمال کرنے لگی۔ پولیس والوں نے ایک نہ سنی، بس عظیم کو گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ ارے مہرو، تم کیوں بت بن کر کھڑی ہو؟ اپنے چاچا کو فون کرو اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ جلدی عظیم کے پیچھے تھانے جائیں۔ زاہدہ نے مہروج کو جھنجھوڑا۔ وہ ہوش میں آئی۔ اسے عظیم کی آخری بات یاد آئی کہ ان سب کے پیچھے شمشیر کا ہاتھ ہے۔ اسے بھی یقین تھا کہ شمشیر نے کوئی بدلہ لیا ہے، ورنہ آج شام تو انہیں اپنے ہنی مون کے لیے نکلنا تھا۔ شیرو بھائی، آپ کو پتہ چلا؟ عظیم بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی، سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی ہے۔ اف، سارا محلہ دیکھ رہا تھا۔ گوگا یہ خبر دینے فوراً شمشیر کے پاس تھانے پہنچا۔ اچھا، واقعی؟ مگر کس کیس میں؟ شمشیر اب تک اس بات سے بے خبر تھا، جب یہ حیران ہو کر پوچھا۔ انہوں نے آفس میں بہت بڑا فراڈ کیا ہے، ایک اور بندہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، سنا ہے دونوں نے لاکھوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اب آفس والوں نے دونوں کے خلاف کیس کیا ہے۔ بیچارے عظیم بھائی تو آج اپنے ہنی مون کے لیے جانے والے تھے۔ گوگے نے تفصیل بتائی اور ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اچھا، یہ تو اور اچھی بات ہے، بالکل صحیح وقت پر پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اب 10-12 دن اسے جیل میں ہی رکھیں اور خوب ٹھکائی لگائیں، شاید تب جا کر تھوڑی عقل آئے اس عظیم کو۔ شمشیر مزے سے سگریٹ جلاتا ہوا بولا۔ یہ خبر سن کر اسے اندر سے خوشی ہوئی تھی، لیکن سب لوگ آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ عظیم بھائی نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ نے دشمنی میں عظیم پر الزام لگایا ہے اور اسے جیل میں ڈالا ہے، یہاں تک کہ مہرو باجی بھی آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ گوگے نے مزید بتایا۔ اچھا، کہنے دو جو کہنا ہے، مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا، شمشیر لاپرواہی سے کہتا مزے سے سگریٹ پینے لگا۔
مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی اماں اور مہرو باجی یہاں آئیں گی۔ سکندر انکل تو عظیم بھائی کے پیچھے گئے تھے، لیکن وہ دونوں کہہ رہی تھیں کہ آپ کے پاس آئیں گی، گوگے نے اطلاع دی۔ اچھا، آنے دو، اسی بہانے ان کا دیدار ہو جائے گا۔ شمشیر نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ گوگا اور وہ دونوں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف گئے۔ وہاں زاہدہ کسی پولیس والے سے بحث کر رہی تھی، جبکہ مہروج بڑی سی چادر میں اپنا آپ چھپائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شمشیر کی نظر جیسے ہی ان دونوں پر پڑی، وہ تیزی سے ان کی طرف آیا۔ مہرو، ماں، آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شمشیر نے پاس آ کر پوچھا اور ایک سخت نظر اس پولیس والے پر ڈالی جو اس کی ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مہروج اور زاہدہ نے وردی میں موجود شمشیر کو دیکھا۔ اگر وہ کسی اور حالات میں شمشیر کو یوں وردی میں دیکھ لیتی تو یقیناً تعریف کرتی، مگر اس وقت انہیں بس عظیم کی فکر تھی۔ شیرو، عظیم کو پولیس لے گئی ہے، دیکھ اسے وہاں سے نکال۔ زاہدہ پریشان ہوتی شمشیر کو دیکھ کر بولنے لگی، جبکہ مہروج نفرت بھری نظر سے شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، وہ اپنے جرم کی وجہ سے جیل گیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ شمشیر لاپرواہی سے بولا۔ ہاں، تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہیں تو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈال کر مزہ آتا ہے۔ شمشیر، تم اس قدر گر جاؤ گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں تم ہم دونوں کو خوش نہیں رہنے دے رہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تم جانتے تھے آج ہم گھومنے کے لیے جانے والے ہیں اور تم نے اسے جیل میں بند کروا دیا۔ تم اتنے گھٹیا ہو۔ مہروج غصے اور غم سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے اسے جیل میں بند نہیں کروایا مہرو، میرے پاس اتنا فالتو کا وقت نہیں کہ عظیم پر خرچ کروں۔ وہ اپنے جرم میں اندر گیا ہے اور اسی کی سزا کاٹے گا۔ شمشیر نے سختی سے جواب دیا۔ بس کر دو شمشیر، کیا میں نہیں جانتی تم شروع سے ہی عظیم سے جلتے آئے ہو؟ وہ تم سے ہر دفعہ جیت جاتا ہے، تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، عظیم کو جیل سے باہر کرو ورنہ… مہروج غصے سے کہتی شمشیر کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ورنہ کیا مہروج بی بی؟ شمشیر نے اپنی بھویں اٹھا کر مزے سے اپنے سامنے کھڑی نازک سی مہروج کو دیکھا۔ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم نے میری نرمی اور محبت دیکھی ہے شیرو، میری نفرت سے تم نہیں لڑ سکو گے۔ مہروج دانت پیستے ہوئے بولی۔ محبت؟ نفرت؟ مہرو، آپ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، محبت تو بس میں نے کی۔ شمشیر اس کی نظروں میں دیکھتا آہستہ آواز میں بولنے لگا۔ مہروج نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، جسے شمشیر نے تھام لیا۔ ہاتھ سنبھال کر رکھے مہرو، یہ نہ ہو کہ ایک پولیس افسر پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں آپ کو بھی جیل میں ڈال دوں، پھر دونوں مناتے رہیے گا اپنا ہنی مون جیل کی بند سلاخوں میں۔ شمشیر غصے سے اس کا ہاتھ دباتا بولا۔ مہروج ایک لمحے کو ڈر کر کانپ سی گئی، جسے شمشیر نے محسوس کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اندر آئیں آپ لوگ، یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شمشیر ٹھنڈے انداز میں کہتا اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ گوگا ان دونوں کو لیے شمشیر کے آفس میں آ گیا۔ بیٹھیں اور پانی پئیں۔ شمشیر نے گوگے کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں پڑے ڈسپنسر سے پانی کے گلاس بھرنے لگا اور ان دونوں کے سامنے رکھے۔ زاہدہ نے پانی پیا جبکہ مہروج یوں ہی بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری، میں نے یوں آپ کا ہاتھ تھاما جبکہ اس دن آپ نے منع کیا تھا، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے عظیم کو جیل میں نہیں ڈلوایا۔ میں اس کی طرح بزدل نہیں ہوں، اگر اس سے دشمنی نکالنی ہوتی تو آپ دونوں کی شادی سے پہلے کرتا یہ سب۔ شمشیر اب نرمی سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، ابھی یہ بحث چھوڑو کہ اسے جیل میں کس نے بند کروایا ہے، تم تو بڑے بڑے لوگوں کو جیل سے نکلوا دیتے ہو نا۔ دیکھو شیرو بیٹا، ابھی تم اس تھانے فون کرو اور انہیں کہو کہ عظیم کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں کیا حال کر رہے ہوں گے اس کا۔ زاہدہ کچھ سوچتے ہوئے شمشیر سے بولنے لگی۔ انہیں اس وقت عظیم کی فکر تھی، اسی لیے وہ شمشیر سے پیار محبت سے بات کرنے لگی۔ ماں، مجھے نہیں معلوم وہ اسے کون سے تھانے لے کر گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے جرم کتنا بڑا کیا ہے۔ خیر، کرتا ہوں کچھ اگر مجھ سے ہو سکا تو۔ شمشیر ایک نظر مہروج کے ناراض چہرے پر ڈالتا بولا۔ یہ کچھ نہیں کرے گا خالہ، دیکھیں عظیم کو بند کروا کر جو اطمینان اس کے چہرے پر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ اسے باہر آنے دے گا؟ وہ شمشیر کو سخت نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی۔ میں آخری بار بتا رہا ہوں مہروج صاحبہ کہ میں نے عظیم کو بند نہیں کروایا۔ شمشیر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے مہروج سے کہا۔ اٹھے خالہ جان،
یہ ہماری مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ عظیم خود اپنا کیس لڑ کر باہر آئے گا۔ مہروز کھڑی ہوئی اور اپنی چادر سنبھالتی باہر کی سمت نکل گئی، جبکہ شمشیر نے افسوس بھری نظروں سے دور جاتی مہروز کو دیکھا۔ شیرو بیٹا، وہ تو غصے میں ہے، مگر میں جانتی ہوں تم عظیم کو باہر نکال سکتے ہو۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں، خدا کے لیے اسے جیل سے باہر نکلوا دو۔ زاہدہ نے کھڑے ہوتے ہوئے شمشیر کے آگے ہاتھ باندھے۔ کاش ماں، آپ کبھی میری بھی اتنی فکر کرتی۔ خیر، آپ جائیں، مہرو باہر اکیلی چلی گئی ہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زاہدہ اس کا شکریہ کرتی مہروز کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے روز شمشیر کو عظیم کے کیس کی مکمل تفصیلات مل گئیں، جس کے مطابق عظیم کے آفس کے مالک نے اس پر خود FIR کٹوائی تھی۔ عظیم نے نہ صرف خود بلکہ 2 اور لوگوں کو بھی اس جرم میں شامل کیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے کمپنی سے فراڈ کرتے ہوئے پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی شادی پر دل کھول کر خرچہ کیا تھا، مگر گھر کے لوگوں بالخصوص مہروز کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ عظیم اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ وہ تو خود دوسروں کو محنت کر کے حلال کمانے کا درس دیتا رہتا تھا۔ خیر، شمشیر خود عظیم کی کمپنی کے آنر سے ملنے گیا۔ اتفاق سے وہ سیٹھ کو جانتا تھا۔ اسی جان پہچان کی وجہ سے عظیم ٹھیک 2 دن بعد جیل سے چھوٹ گیا، لیکن کمپنی والوں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ ابا، مجھے یقین نہیں آتا شمشیر میرا بھائی میرے ساتھ اس طرح کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اس کا بھلا چاہا، لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوا اور اب دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گیا ہے کہ مجھے بے روزگار ہی کر دیا۔ عظیم کے جسم پر پولیس والوں نے زخموں کے کافی نشان چھوڑے تھے۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ میں خود حیران ہوں، شیرو سے یہ امید نہیں تھی، مگر محلے والے کہہ رہے ہیں کہ شیرو نے ہی تمہیں جیل سے باہر نکلوایا ہے۔ اگر اس نے ہی تمہیں قید کروایا تھا تو نکلوایا کیوں؟ سکندر کچھ الجھ سے گئے۔ یہ اس کی سازش ہے ابا۔ جس دن مجھے پولیس لے کر گئی اسی دن اس کی طرف سے فون آ گیا تھا کہ مجھے خوب مارا جائے اور زبردستی جرم کا اعتراف لیا جائے، مگر میں نے ہار نہیں مانی، مار کھاتا رہا۔ پھر جب آپ سب نے اس پر دباؤ ڈالا تو اس نے مجھے چھڑوا دیا۔ سمپل سی بات ہے ابا، اس نے مجھ سے میری نوکری چھین لی تاکہ میں ذلیل و خوار ہو سکوں۔ عظیم جھوٹ موٹ کی کہانی سناتا اپنا بازو سہلانے لگا جہاں زخم میں اب تک درد تھا۔ جی چچا جان، عظیم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیرو میں اب کوئی لحاظ نہیں رہا، وہ بہت بدل گیا ہے، اسے اپنی نوکری کا غرور ہے۔ مگر عظیم آپ فکر نہ کریں، ہم کبھی اس کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو جلدی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اور میں بھی کسی اسکول میں جاب ڈھونڈ لوں گی۔ مہروز عظیم کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے بازو کی سکھائی کرتے ہوئے کہنے لگی، شکریہ مہرو، مجھے تمہارا بہت آسرا ہے، بس میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ عظیم محبت سے مسکراتا ہوا مہروز کو دیکھنے لگا، جو بہت توجہ سے اس کے زخم پر سکھائی کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی شیرو کی یہ سازشیں ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکیں گی۔ مہروز نے سرگوشی کی۔ وعدہ کرو، کبھی اگر مجھ سے دور ہوئی تو بھی شیرو کے پاس نہیں جاؤ گی۔ عظیم نے جھک کر مہروز کے کان میں پوچھا۔ وعدہ، پکا وعدہ۔ مہروز نے ایک نظر اٹھا کر عظیم کو دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا، جبکہ سکندر اب تک سوچ میں گم تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ شمشیر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ مہروز نے ایک اسکول میں جاب شروع کر دی اور عظیم کو بھی ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب مل گئی۔ ان کے گھر کا گزر بسر سکون سے ہونے لگا۔ اسی دوران پورے میڈیا میں شمشیر اور ماڈل ملکہ کے چکر کی خبریں بھی پھیلنے لگیں، جسے عظیم خوب مرچ مسالے لے کر اپنے گھر میں بتاتا۔ یہ سب سن کر مہروز کا دل شمشیر کی طرف سے اور بھی خراب ہونے لگا۔ سیٹھ نے کئی روز بعد شمشیر کو اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ شمشیر کو اپنے گھر ہمیشہ کسی ضروری کام سے ہی بلاتا تھا، ورنہ تو وہ اپنے چھوٹے موٹے کام فون پر ہی کہہ دیا کرتا تھا۔ شمشیر دن کے وقت اس کے گھر پہنچا تو اس کا استقبال ملکہ نے کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہت فارغ ہو؟ شمشیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ جناب، ہمیں پتہ لگا کہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم بھی فوراً یہاں آ گئے۔ سوچا اسی بہانے آج دن میں بھی آپ کی صورت دیکھنے کو مل جائے گی۔ ویسے دن میں زیادہ پیارے لگتے ہو تم۔ ملکہ نے اپنے ساتھ چلتے شمشیر کو اوپر سے نیچے دیکھا، جو اس وقت پولیس کی وردی میں تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں کیپ پکڑے لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ ایک تو لگتا ہے کہ تم مجھے نظر لگا کر چھوڑو گی۔ شمشیر نے بھی پلٹ کر ملکہ کو دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں ہاں، نہیں، محبت کی نظر کبھی نہیں لگتی، محبت کی تو بس دعا لگتی ہے۔
ملکہ نے ایک محبت بھری نظر شمشیر پر ڈالی۔ وہ دونوں سیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شمشیر نے سیٹ سے ہاتھ ملایا اور اپنی کیپ ٹیبل پر رکھتا صوفے پر بیٹھا۔ کیا حال چال ہیں شیرو جی؟ سیٹ نے اپنا سگار پیتے ہوئے پوچھا۔ حال تو ٹھیک ہیں، اور چال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب میں کافی اچھی چالیں چلنے لگ گیا ہوں، شمشیر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، خوب کہی، سیٹ ایک کہکا لگاتا ہوا بولا۔ آپ کا سگریٹ کہاں ہے؟ بہت اچھی کمپنی کا پیتے ہیں آپ، میں نے سوچا تھا خریدنے کا، مگر بہت مہنگا ہے، شمشیر نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں پسند آیا تو آج سے وہ مفت میں تمہارے گھر کے دروازے پر روز مل جایا کرے گا، ابھی فی الحال یہ پورا تم رکھ لو۔ سیٹھ نے اپنے ایک طرف پڑے سگریٹ کے ڈبے کو شمشیر کے حوالے کیا۔ ملکہ نے شمشیر کے ہاتھ سے وہ ڈبہ لیا اور اس میں سے سگریٹ نکال کر جلانے لگی۔ شکریہ سیٹھ جی، اب بتائیں آپ نے کس کام سے یاد کیا مجھے؟ شمشیر نے ملکہ کے ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ تھاما اور نظروں کے اشارے سے ملکہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بس یار، اتنے عرصے میں تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے، اسی لیے سوچا کہ ایک اور اہم کام تمہیں سونپ دوں۔ سیٹھ عادتاً مسکا لگاتا ہوا بولنے لگا۔ سنا ہے جتنی جلدی آپ کے دل میں کسی کی جگہ بنتی ہے، اتنی ہی جلدی اس شخص کو آپ اپنے دل سے اتار پھینکتے ہیں۔ شمشیر سگریٹ کا دھواں چھوڑتا بولا۔ ہاں ہاں، اب یہ اگلے بندے پر ہے کتنی دیر ہم سے بنا کر رکھتا ہے۔ خیر، کام کچھ یہ ہے کہ سیٹھ سگار بجھاتا تھوڑا جھک کر آگے ہوا۔ تم جانتے ہو آج کل الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، سبھی سیاست دان اپنے اپنے کاموں کو کیش کرنے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں۔ بھئی میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، جیتوں یا نہ جیتوں، مگر میرے جو یار ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں، تم تو جانتے ہو، سیٹھ رازداری سے بولنے لگا جبکہ وہاں شمشیر اور ملکہ کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ جی جی، میں سب جانتا ہوں، آپ کو اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹھ جی آپ بس حکم کریں۔ شمشیر مسکراتا ہوا سرخم کرتا بولا۔ آج کل خانوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، وہ کیا نام ہے، ہاں انعام خان، بہت جلسے کرتا ہے، ساری عوام اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جبکہ وہ ایک نمبر کا فضول آدمی ہے، اس کی حقیقت تو ہمیں معلوم ہے۔ خیر، وہ ایک چھوٹا سا جلسہ کر رہا ہے اس شہر میں، مگر میں جانتا ہوں عوام بہت آئے گی اور اس جلسے کی سیکیورٹی تم پلان کرو گے۔ تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس میرے 3 آدمی وہاں آئیں گے، ان کے پاس کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار ہوں گے، تمہیں بس ان کو دیکھے بنا اندر جلسے کی جگہ تک پہنچا دینا ہے، باقی آگے کا کام ان کا ہے۔ سیٹھ نے تفصیل سے اپنا منصوبہ بتایا۔ وہ اندر جا کر گولیاں چلائیں گے اور پھر اس سے وہاں معصوم لوگ بھی مر سکتے ہیں۔ شمشیر نے سنجیدگی سے اعتراض کیا۔ نہ نہ، وہ صرف خان کو ہی نقصان پہنچائیں گے، یہ بات میں نے انہیں سمجھا چکا ہوں، اور پھر وہ جیسے ہی گولیاں چلانا شروع کریں تم اپنی فورس کے ساتھ ان پر حملہ کر دینا، بھلے ان کو جان سے مار دینا، وہاں میڈیا بھی موجود ہوگا، یقیناً اس طرح تم بھی ہیرو بن جاؤ گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ سیٹھ نے بات مکمل کرتے ہی بازو لمبے کیے اور انگڑائی لی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان تینوں کے نام اور تصاویر بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، شمشیر سکون سے کہتا کھڑا ہوا۔ ارے کچھ دیر بیٹھو تو گپ شپ لگائیں، سیٹھ نے شمشیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس کچھ کام ہیں وہ کرنے ہیں، آپ نے ہی دیے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ شمشیر نے اپنی کیپ اٹھا کر سر پر رکھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے کام کرو، جاؤ ملکہ شمشیر کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ، سیٹھ نے خاموش بیٹھی ملکہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور شمشیر کے پیچھے چلنے لگی۔ تم واقعی ان لوگوں کو جلسے میں جانے دو گے؟ اس طرح تو بہت سے لوگ مارے جائیں گے، یہ سیٹھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ خان کو نہیں بلکہ عام عوام کو نقصان پہنچائیں گے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جب خان ایک چھوٹے سے جلسے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو پورے ملک کو کیسے چلائے گا؟ ملکہ نے فکر مندی سے کہا۔ تو اب اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو سیٹھ کا حکم ماننا ہے نا، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو خان کی جگہ مجھے بھون کے رکھ دیں گے وہ لوگ، اور تم چاہتی ہو کہ تمہارا دوست یوں مارا جائے؟ شمشیر نے نک کر ملکہ کو دیکھا جہاں ایک دم تکلیف ابھری تھی۔ خدا نہ کرے تمہیں تو میری عمر بھی لگ جائے شیرو، ملکہ نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، میرے لیے اپنی زندگی ہی کافی ہے، میں وہی کروں گا جو سیٹھ نے حکم دیا ہے، بس
یہی جا کر تم سیٹھ کو بتا دو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شمشیر نے طنزیہ نظروں سے مسکرا کر ملکہ کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ سب اس لیے پوچھ رہی ہے کہ سیٹھ کو اس نے کہا ہے۔ ملکہ گہرا سانس لیتی واپس اندر آئی۔ سیٹھ نے اس سے شمشیر کا ارادہ پوچھا، جس پر اس نے وہی جواب دیا جو شمشیر نے کہا تھا۔ شمشیر سیٹھ کے پاس بظاہر پرسکون رہا تھا، مگر باہر نکلتے ہی اسے اندر ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ 3 آدمیوں کے ہتھیاروں کے ساتھ جلسے میں جانے دینے کا مطلب تھا خون خرابہ۔ چاہے شمشیر جتنی بھی کوشش کرتا، پھر بھی وہ لوگ اندھا دھند گولیاں چلا کر بہت نقصان کر سکتے ہیں، اور یہی بات سوچ کر شمشیر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا ایس پی سرور کے پاس پہنچا۔ جی جناب، آپ کو بھی حکم مل گیا؟ سرور نے اپنے سامنے پریشان بیٹھے شمشیر کو دیکھا۔ آپ کو بھی سیٹھ نے بولا ہے؟ شمشیر حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، مجھے یہ کام کرنے کو نہیں بولا، بس یہ بولا ہے کہ تم پر نظر رکھوں اور تمہارے کام کے درمیان ٹانگ نہ اڑاؤں۔ اب بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ سرور نے ٹیبل پر اپنے ہاتھوں کو آپس میں پھنسا کر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہی، ان 3 آدمیوں کو میں کیسے روکوں گا؟ اگر میں نے باہر ہی روک لیا تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر اندر چلے گئے تو یہ اور بھی بڑا مسئلہ ہے۔ شمشیر پرسوچ انداز میں کہنے لگا۔ دیکھو شمشیر، پہلے میں نے تمہاری اس لیے ہی مدد کی تھی کہ آگے ملنے والے بڑے نقصان کو تم بچاؤ گے، اور تم بچا سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس سے باہر نکلنے کا راستہ تم خود سوچو۔ البتہ اس راستے میں میری مدد چاہیے ہو تو بتانا، میں تمہاری ہر ممکن کوشش کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ پولیس کی وردی میں یہاں سب کسی نہ کسی سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا پلان سیٹھ کو وقت سے پہلے بتا دیں۔ بہت احتیاط سے کام لینا۔ ایس پی نے شمشیر کو نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں اور جلد ہی آپ کو بتاؤں گا۔ شمشیر اسے سلوٹ مارتا وہاں سے چلا گیا۔ جلسے میں واقعی بہت عوام آ رہی تھی، یوں کہ جگہ کم پڑنے لگی۔ شمشیر بہت مشکل سے سیکیورٹی کے کام کر رہا تھا۔ ہر طرف پولیس کی نفری تھی، میڈیا تھا، ایک ہجوم تھا جو جلسہ گاہ میں پہنچ رہا تھا۔ اس رش میں 3 آدمیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ کھلا چھوڑ دینا بہت خطرناک تھا۔ شمشیر نے اپنا پلان سرور کو بتا دیا تھا، اور وہ بھی ہر طرح سے تیار تھا۔ سیٹھ نے اسے ان 3 آدمیوں کے نام اور تصاویر بھیج دی تھیں۔ شمشیر کی نظریں ہر طرف بس انہی کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ ان میں سے خود ہی ایک شخص سادہ سے کپڑوں میں شمشیر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلام اے ایس پی شمشیر۔ شمشیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، سادہ سے کپڑے اور ٹوٹے جوتے پہنے وہ کوئی غریب مزدور لگ رہا تھا، مگر شمشیر نے پہچان لیا یہ ان میں سے ایک شخص تھا جس کی تصویر سیٹھ نے اسے دی تھی۔ اوہ، تم سیٹھ کے بندے ہو؟ شمشیر نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، ہمیں اسلحہ لے کر اندر جانا ہے۔ سیٹھ نے کہا تھا جب آپ کہیں تب ہم اندر جائیں۔ وہ آدمی عاجزی سے بولا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے گن چلانی آتی ہوگی۔ تم یہ سب کر لو گے؟ شمشیر نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ صاحب، ہمارے حولیے پر مت جانا، ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ شمشیر کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ خطرناک تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے باقی آدمی کہاں ہیں؟ شمشیر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی آس پاس ہی ہیں، آپ بس ہمیں جب اشارہ کریں گے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وہ شخص لاپرواہی سے بولا۔ ٹھیک ہے، بس چند منٹ انتظار کرو، ابھی خان اسٹیج پر نہیں آیا، میں تمہیں اشارہ دے دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ شمشیر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شمشیر نے سب باتیں وائرلیس کے ذریعے سرور کو بتائیں۔ سرور نے اپنے چند آدمیوں کو اس شخص پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ سرور کے آدمی بھی سادہ کپڑوں میں موجود تھے۔ چند منٹوں میں ہی اس شخص کے ساتھ آئے 2 آدمی بھی پولیس والوں نے ٹریس کر لیے۔ یہ ساری معلومات سرور نے ہی شمشیر کو دی۔ شمشیر اس کامیابی پر خوش ہوا، مگر ساتھ ہی سرور نے اسے محتاط کیا کہ یہ 3 آدمی نہیں ہیں۔ یقیناً سیٹھ نے اور آدمی بھی بھیجے ہوں گے جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ شمشیر نے سرور کو تسلی دی کہ وہ باقی آدمیوں کو تلاش کر لے گا۔ شمشیر میڈیا سے نظر بچاتا اس شخص کے پاس گیا۔ ہاں، تمہارے باقی 4 آدمی تیار ہیں نا؟ شمشیر نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ آدمی ایک دم چونکا۔ 4 آدمی؟ مگر ہم تو 3 ہی ہیں۔
وہ ایک دم گھبرایا۔ مگر سیٹھ نے مجھے کہا تھا کہ 4 آدمی ہوں گے۔ اچھا خیر، میں سیٹھ سے شمشیر کان کھجاتا بولا اور اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اچھا سیٹھ نے آپ کو بتا دیا؟ وہ چوتھا بندہ تو پچھلی طرف کھڑا ہے۔ سیٹھ نے کہا تھا اگر ہم یہاں سے کچھ نہ کر پائے تو وہ پیچھے سے کود کر آ جائے گا۔ شمشیر کا تیر صحیح نشانے پر لگا۔ شمشیر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ دوسری طرف سرور وائرلیس پہ یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے فوری ایکشن لیا اور بہت خاموشی سے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ ادھر شمشیر نے بھی انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ جلسے میں خطاب شروع ہو چکا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اپنے پوزیشن سنبھالتے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا میڈیا اس وقت جلسے کے اندر موجود لائیو کوریج کر رہا تھا۔ شمشیر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ شمشیر کے منصوبے کا علم صرف چند اعتبار والے پولیس والوں کو تھا، باقی سب اس سے انجان تھے۔ دوسری طرف سرور نے مین دروازے کے پاس اپنی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص جلسے سے باہر نہ جا سکے۔ شمشیر نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اپنی گن سنبھالی۔ شمشیر نے اپنی گن نکالی اور سب سے پیچھے چلتے آدمی کے پاؤں پر گولی چلائی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تڑپ کر زمین پر بیٹھتا اپنا پاؤں پکڑنے لگا۔ شمشیر نے فوراً ہی دوسرا فائر اس سے آگے چلتے آدمی پر کیا۔ وہ ایک طرف کو گر گیا، لیکن اس دوران سب سے آگے چلتا آدمی الرٹ ہو گیا اور وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ایک میڈیا کے بندے کو پکڑا اور اپنے آگے کر لیا۔ گولیوں کی آواز سن کر جلسے کے اندر بھی افراتفری پھیل گئی، لیکن جلسے گاہ کو کھولا نہ گیا۔ جو چند ایک میڈیا کے لوگ باہر تھے وہ اس منظر کو قید کرنے لگے۔ پولیس والوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان 2 زخمی آدمیوں کو پکڑ لیا، مگر تیسرا آدمی کافی چوکس تھا۔ اس نے فوراً حاضر دماغی دکھائی اور ایک میڈیا والے لڑکے کو قابو میں کر لیا۔ شمشیر نے فوراً فائر روکا اور محتاط ہو گیا۔ آگے مت آنا ASP، ورنہ اس کا دماغ اڑا دوں گا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے شمشیر کو ملا تھا۔ دیکھو، اسے چھوڑ دو اور خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ تم جانتے ہو تم اور تمہارے ساتھی اسی وقت مارے جائیں گے۔ شمشیر نے اپنی طرف سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، کیونکہ وائرلیس سے شمشیر کو سرور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلد ہی شمشیر کے پاس پہنچنے والا تھا۔ اتنی دیر میں شمشیر کو اس بندے کا دھیان بھٹکانا تھا۔ ایک قدم آگے مت آنا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے بندوں کو چھوڑ دو۔ اس شخص نے میڈیا والے آدمی کے ماتھے پر اپنی گن کا دباؤ ڈالا۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا۔ شمشیر کو سرور کی آواز آئی کہ وہ آگے بڑھتا رہے۔ اگر ایک آدھ شخص اس کام میں مر بھی جائے تو مسئلہ نہیں، مگر شمشیر کو مسئلہ تھا۔ وہ کسی ایک کو بھی اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شمشیر نے اپنی گن اوپر اٹھائی اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ دیکھو، میں اپنی گن نیچے رکھ دیتا ہوں، تم اس کو جانے دو۔ یہ منظر کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی تھی۔ ہمیں مزید دھوکہ مت دو ASP، تم پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے، اب تو جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ اس نے ایک دم اپنی گن لوڈ کی۔ شمشیر تیر کی تیزی سے بھاگتا اس تک پہنچا اور اس میڈیا والے بندے کو ایک طرف دھکا دیا، مگر بدقسمتی سے وہ فائر چل چکا تھا اور شمشیر کے بازو کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ شمشیر کو پورے جسم میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنا بازو تھامتا زمین پر بیٹھا۔ اس شخص نے دوبارہ شمشیر پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی شمشیر کے ساتھیوں نے اس آدمی کو قابو کر لیا۔ شمشیر کے بازو سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور وہ تکلیف سے کرہانے لگا۔ میڈیا کا وہ بندہ فوراً ہوش میں آیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شمشیر کے بازو پر کپڑا باندھا تاکہ خون رک سکے۔ اتنی دیر میں سرور بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے جلدی سے شمشیر کو ایک گاڑی میں ڈالا اور اسے ہسپتال روانہ کیا۔ باقی ان تینوں آدمیوں کو باندھ کر تھانے لے گیا۔ یوں پورے میڈیا میں پولیس کی بہادری، بالخصوص شمشیر کی خبریں چلنے لگیں۔ پورا میڈیا شمشیر کی اس بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ ہر طرف شمشیر کی ویڈیو وائرل ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شمشیر ایک دم ملک کا ہیرو بن گیا۔ یہ خبر شمشیر کے محلے اور گھر میں بھی پھیل گئی۔ زاہدہ شمشیر کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھ کر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئیں، جبکہ سکندر بھی تھوڑے فکر مند ہوئے۔ مہروز نے ان دونوں کو سنبھالا۔ عظیم بھی اپنے آفس سے چھٹی لیتا گھر آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اسے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے،
بس ہیرو بننے کے چکر میں اس نے یہ جان بوجھ کر اپنے ساتھ یہ کیا ہے۔ ابھی گوگا گیا تھا ہاسپٹل، وہی بتا رہا تھا کہ بس ہلکی سی پٹی کر دی ہے اور چند ٹانکے لگے ہیں، اور شاید وہ اب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو گیا ہوگا۔ عظیم نے سچ میں تھوڑا جھوٹ ملا کر بتایا۔ اللہ تیرا شکر ہے میرا شیرو بچ گیا، ورنہ یہ گولی اگر کہیں اور لگ جاتی۔ سکندر صاحب آپ مجھے شیرو سے ملوانے لے چلیں۔ زاہدہ نے پریشانی سے گہرا سانس لیتے ہوئے سکندر کو مخاطب کیا۔ ابھی اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا اماں، میں نے کوشش کی تھی مگر ابھی وہاں بہت میڈیا اور پولیس ہے، 1-2 دن رک جائیں پھر چلی جانا آپ۔ عظیم نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے زاہدہ، خود کو سنبھالو، شکر کرو وہ زندہ ہے اور ٹھیک ہے۔ سکندر نے بھی عظیم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سامنے لگے ٹی وی پر ایک بار پھر شمشیر کی ویڈیو چلنے لگی۔ سکندر نے ٹی وی کی آواز اونچی کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ایک بہادر نوجوان ASP شمشیر سکندر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک نجی میڈیا کے ورکر کی جان بچائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے اس شخص کی جان بچائی ہے بلکہ 3 مجرموں کو پکڑ بھی لیا ہے، مگر اس سب میں وہ خود بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں۔ جی محسن بتائیے گا، ASP شمشیر سکندر کی طبیعت اب کیسی ہے اور اب ان 3 دہشت گردوں کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ جی زینب، ابھی ہمیں خبر موصول ہوئی ہے کہ ASP شمشیر سکندر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایک گولی ان کے بازو کو چیرتی ہوئی باہر نکلی، تاہم زیادہ خطرے کی بات نہیں تھی۔ ابھی چند لمحوں میں وہ ہاسپٹل سے باہر آئیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سب ان سے بات کر سکیں اور ان کو اس بہادری پر خراج پیش کر سکیں۔ جہاں تک بات ان 3 مجرموں کی ہے تو انہیں ASP سرور نے کسی خفیہ مقام پر قید کر لیا ہے۔ ابھی ان کے بارے میں کوئی تفصیلات بتائی نہیں جا رہی، بس پولیس کا کہنا ہے کہ ان تینوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور مارنا تھا تاکہ الیکشن کے دنوں میں خوف پھیلایا جا سکے۔ سکندر اور زاہدہ سانس روک کے خبریں سن رہے تھے، جبکہ مہروج عظیم کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر عجیب سے رنگ تھے۔ عظیم کا یہ حال تھا کہ کسی طرح شمشیر کی اس بہادری والی ویڈیو کو دنیا سے مٹا دے تاکہ کوئی بھی شمشیر کا نام نہ جانتا ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چال ہم چلتے ہیں اور ایک تدبیر رب چلتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ دوسری طرف سیٹھ شمشیر کی اس چال پر بہت غصے میں تھا۔ وہ بھی خبریں ہی سن رہا تھا، بار بار اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس کے سامنے ملکہ پریشان سی بیٹھی تھی، وہ جانتی تھی اب سیٹھ شمشیر کو نہیں چھوڑے گا۔ شمشیر نے بہت غلط جگہ پنگا لے لیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ کچھ گڑبڑ نہیں کرے گا، تمہیں میں کس لیے اس کے پاس بھیجتا ہوں؟ صرف مزے لینے کے لیے نہیں بھیجتا پاگل لڑکی۔ سیٹھ اپنا غصہ نکالتا ملکہ پر چیخا۔ سیٹھ جی میں نے اس سے 1000 بار پوچھا، اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ میں خود حیران ہوں یہ سب دیکھ کر۔ آپ کے کہنے پر میں نے اس سے اچھی دوستی بھی کر لی ہے، وہ اب کافی باتیں مجھ سے شیئر کرتا ہے۔ اس سب میں یقیناً سرور کا ہاتھ ہے، یہ شمشیر اکیلا نہیں کر سکتا۔ ملکہ نے سیٹھ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ سرور میرے آگے کچھ نہیں ہے، اس کی دکھتی رگ میرے ہاتھ میں ہے، یہ شمشیر ہی ہے الٹے دماغ کا۔ خیر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ سیٹھ غصے سے پاگل ہوتا ٹہلنے لگا۔ شمشیر جیسے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر باہر نکلا تو ہاسپٹل کے باہر ایک ہجوم جمع تھا۔ میڈیا کے سب لوگ ہی اپنے ساتھی کی جان بچانے پر اس کے شکر گزار تھے۔ شمشیر نے بھی میڈیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور شمشیر کے آس پاس میڈیا کے مائکس جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تمام میڈیا کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہت بہادری سے ہمارے میڈیا والے ساتھی کی جان بچائی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ میڈیا کے ایک بندہ شمشیر سے بولا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور بس شکریہ تو اس ذات کا جس نے مجھ سے یہ کام کروایا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ شمشیر عاجزی سے بولا۔ اس کا یہ انٹرویو نہ صرف اس کا پورا محلہ بلکہ اس کے ماں باپ اور سیٹھ بھی دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا اور آپ نے کر دکھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں میں آپ کی وہ ویڈیو نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پھیل گئی ہے؟ کیا آپ نے سوچا تھا یوں اچانک اس طرح وائرل ہو جائیں گے؟ اب میڈیا کے دوسرے بندے نے سوال کیا۔
جی نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے وائرل ہونے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ بس ابھی اس وقت آپ سب کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعی عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ شمشیر کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک ابھری۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ میں خصوصی طور پر یہاں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے اپنی جان کے آگے ایک عام میڈیا والے کی جان کو فوقیت دی۔ ہماری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو اس جرت پر کسی انعام سے نوازے، تاکہ اس طرح ہمارے باقی ملک کے نوجوانوں کو بھی حوصلہ ملے۔ شمشیر نے اپنے سامنے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ میں موجود میڈیا پرسن کو دیکھا، جو بہت عزت کے ساتھ شمشیر سے بات کر رہا تھا اور جذباتی ہو رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے لیے ہر کسی کی جان بہت قیمتی ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں وہاں پر موجود ہر ایک شخص کی حفاظت کرتا۔ اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے دہشت گرد اتنی آگے نکل آیا تھا تو اس غلطی کو مجھے ہی درست کرنا تھا۔ اگر اس سب میں کسی ایک کو بھی ہلکی سی خراش آتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ باقی رہی انعام کی بات، تو آپ سب لوگ مجھے اپنا وقت دے رہے ہیں، میری رائے لے رہے ہیں، یہی میرا انعام ہے۔ شمشیر نے مسکرا کر سر خم کیا۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے اب اسے بازو میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سر بس آخری سوال، یقیناً آپ کے گھر والے آج آپ پر فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عوام ہمارے ملک کی پولیس کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے، تو کیا آپ کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا۔ پہلی بات کہ میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمشیر کی آنکھوں میں ایک دکھ سا جاگا۔ باقی میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو ضائع مت کریں۔ اگر قسمت آپ کو کچھ کرنے کا موقع دیتی ہے تو کوشش کریں کہ کسی ریس میں شامل ہو جائیں۔ ریس میں شامل ہونے سے آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ ضرور جائیں گے، چاہے دھکے کھا کر ہی پہنچیں۔ ارے ہاں، بے شک میرے گھر والے نہیں ہیں، لیکن میں خصوصی طور پر سیٹھ اشرف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بلکہ میری اس بہادری کے پیچھے سیٹھ صاحب کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ہی مجھے پولیس میں آنے کا موقع دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح بہادری سے لڑا جاتا ہے۔ سچ کہوں تو آج کی جو عزت مجھے ملی ہے، اس کا پورا کریڈٹ میں سیٹھ اشرف کو دینا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے سیٹھ جی، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شمشیر نے تھوڑا جھکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور کیمرے میں دیکھ کر دھیما سا مسکرایا، یوں کہ سیٹھ واقعی اس کے سامنے ہو۔ دوسری طرف سیٹھ شمشیر کا یہ انٹرویو سن کر مزید تپ گیا۔ شمشیر کی آنکھوں میں جو شرارت تھی وہ سیٹھ سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمشیر نے میڈیا کے سامنے سیٹھ کا نام کیوں لیا ہے۔ چند ایک باتوں کے بعد شمشیر نے مزید بات کرنے سے معذرت کر لی اور میڈیا والے ایک طرف ہو گئے۔ شمشیر وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا۔ کیا سیٹھ شمشیر کو نقصان پہنچائے گا؟ کیا ملکہ شمشیر کو دھوکہ دے گی؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔